بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت نے ان پر دیوان کی طاری کر دی تھی۔ اسی شام وہ دونوں قلعے کی دیواروں پر وہیں کھڑے تھے جہاں گزشتہ شام ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اگلے روز وہ پھر سبزیوں کے باغ میں اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ شام کے وقت وہ پھر قلعے کی دیوار پر کھڑے تھے۔ اس طرح وہ 8-10 روز ملتے رہے اور ایک روز شافیہ عبید عربی کو اپنے گھر لے گئی۔ شیمونہ کو عبید خاص طور پر پسند آ گیا تھا۔ مزمل نے اس کے ساتھ کچھ ایسے ذاتی سوال کیے جنہیں وہ ضروری سمجھتا تھا۔ عبید عربی نے اسے مایوس نہ کیا۔ میری ایک خواہش ہے، عبید عربی نے مزمل سے کہا۔ میں سپہ سالار اوریزی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ چومنے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے جو کارنامے کر دکھائے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ عبد الملک بن عطاش کو کون قتل کر سکتا تھا؟ یہ قلعہ وسم کو کوئی اور فتح نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر جس طرح اس سالار نے قلعہ ناظر و تبس لیا ہے، یہ اسی کی دانشمندی اور عسکری فہم و فراست کا نتیجہ ہے۔ مجھے اس سے ملوا دیں۔ میں ملواؤں گا، مزمل نے کہا۔ میں دراصل فوج میں جانا چاہتا ہوں، عبید عربی نے کہا۔ میں سپہ سالار اوریزی کے ماتحت سلطنت کی اور اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ شیمونہ اور مزمل کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ عبید عربی حسن بن صباح کا بھیجا ہوا فدائی ہے۔ مزمل دلی طور پر تیار ہو گیا تھا کہ اسے سالار اوریزی سے ملوا دیا جائے گا۔ اس نے عبید عربی سے کہا کہ سالار اوریزی سے ملاقات تو کرا دی جائے گی، لیکن تمہاری جامع تلاشی ہوگی اور تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا۔ میں نے ان سے ملنا ہے، عبید عربی نے کہا۔ ان کے سامنے کسی ہتھیار کی نمائش نہیں کرنی۔ عبید عربی کو وسم کوہ میں آئے 2 مہینے ہو گئے تھے اور قلعہ علموت میں حسن بن صباح اس خبر کا انتظار بڑی بےتابی سے کر رہا تھا کہ سالار اوریزی کو عبید عربی نے قتل کر دیا ہے۔ اس دوران بڑھئی نے اپنے ایک جاسوس کو یہ پیغام دے کر قلعہ علموت بھیجا تھا کہ امام سے کہنا سالار اوریزی کو اتنی جلدی قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی آدمی اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ بڑھئی نے حسن بن صباح کو یقین دلا دیا تھا کہ یہ کام ہو جائے گا، اور عبید عربی موقع ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ بڑھئی نے پیغام میں یہ بھی کہا تھا کہ عبید عربی نے اس گھر تک رسائی حاصل کر لی ہے جس گھر کے افراد سالار اوریزی کے قابل اعتماد لوگ ہیں، بلکہ یہ اس حلقے کے لوگ ہیں جو سالار اوریزی کی دوستی کا ذاتی حلقہ ہے۔ امید ہے ان لوگوں کے ذریعے سالار اوریزی تک عبید عربی پہنچ جائے۔ ایک روز شافیہ نے صاف طور پر محسوس کیا کہ عبید کچھ پریشان ہے، اور بولتا ہے تو اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے۔ شافیہ نے پوچھا تو اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شافیہ کو ٹال دیا، لیکن باتیں کرتے کرتے عبید کی بے چینی بڑھتی گئی۔ ایک بار تو اس نے یوں کیا کہ شافیہ کا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے اپنی انگلیاں شافیہ کی انگلیوں میں الجھا رکھی تھیں۔ عبید عربی نے اپنے ہاتھ کو اتنی شدت سے مروڑا جیسے اس کے ہاتھ میں لڑکی کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا، اور اسے وہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شافیہ درد سے بلبلا اٹھی۔ اس نے عبید کا چہرہ دیکھا تو چہرہ لال سرخ ہوا جا رہا تھا۔ شافیہ نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ کچھ نہیں شافیہ، کچھ نہیں، عبید نے اکھڑی اکھڑی آواز میں کہا۔ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، میں جلدی ہی اپنے آپ میں آ جاؤں گا۔ یوں محسوس کرتا ہوں جیسے کوئی غیبی طاقت میرے وجود کے اندر آ کر مجھ پر غالب آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم گھبراؤ نہیں، چلو گھر چلیں، میں شام تک ٹھیک ہو جاؤں گا اور ہر روز کی طرح دیوار پر ملیں گے۔ عبید عربی کی یہ حالت دیکھ کر شافیہ کو بھی ویسی ہی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی۔ عبید عربی نے اسے بہت تسلی دی اور کہا کہ وہ شام کو اسے بالکل حشاش بشاش دیکھے گی۔ شافیہ اپنے گھر چلی گئی اور عبید عربی بڑھئی کے گھر چلا گیا۔ شافیہ اس کی یہ کیفیت سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ عبید کو جسمانی اینٹھین اٹھ رہی تھی جو صاف علامت تھی کہ یہ شخص نشے سے ٹوٹا ہوا ہے۔ تمہیں امام کی قسم ہے، کوئی بندوبست کرو، عبید نے بڑھئی سے کہا۔ آج تو میری حالت بہت ہی بگڑ گئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی کو یا کسی اور کو کوئی شک ہو جائے۔ اگر آج مجھے حشیش نہ ملی تو میں پاگل ہو جاؤں گا
اور ہو سکتا ہے اس پاگل پن میں تمہاری گردن مروڑ دوں۔ آج شام تک امید ہے کہ تمہارا نشہ پورا ہو جائے گا، بڑھئی نے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ یہاں آنے والے مال کو کھول کر دیکھا جاتا ہے۔ سالار اوریزی نے بڑا سخت حکم جاری کر رکھا ہے کہ حشیش کا ایک ذرہ بھی اس قلعے بند شہر میں نہ آئے، اور اگر کسی کے پاس حشیش یا اس قسم کا کوئی اور نشہ پکڑا جائے اسے فوراً قید خانے میں بند کر دیا جائے گا۔ سالار اوریزی نے یہ حکم یہ سوچ کر جاری کیا تھا کہ حشیش صرف فدائی یا حسن بن صباح کے جاسوس اور تخریب کار پیتے ہیں۔ یہ نشہ ان باطنیوں کا ہی تھا۔ سالار اوریزی نے سوچا تھا کہ ان لوگوں کو یہاں نشہ نہ ملا تو یہاں سے بھاگ جائیں گے، پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے حشیش وہاں پہنچ ہی جاتی تھی، مگر اتنے زیادہ دن ہو گئے تھے علمود سے حشیش نہیں آئی تھی۔ عبید عربی نشے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ دن کے پچھلے پہر جب سورج مغرب کی طرف اتر رہا تھا، شافیہ قلعے کی دیوار پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ہر شام اس کی عبید عربی کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی۔ شافیہ گھر سے نکلنے ہی لگی تھی کہ مزمل آ گیا۔ اس نے شافیہ کو بازو سے پکڑا اور اندر شیمونا کے پاس لے گیا۔ میں تمہیں بہت بری خبر سنانے لگا ہوں شافیہ، مزمل نے کہا۔ وقتی طور پر تمہیں یہ بری خبر لگے گی، لیکن اچھا ہوا کہ ایک بہت بڑے خطرے کا پہلے ہی علم ہو گیا ہے۔ شیمونا اور شافیہ کے رنگ اتنی سی بات سے اڑ گئے۔ دونوں خبر سننے کے لیے بےتاب ہو گئیں۔ خبر یہ تھی کہ تاجروں کا مال اونٹوں سے قلعے سے باہر اترا تھا۔ مال سے مال کے تبادلے وہیں ہوا کرتے تھے۔ جس روز تاجروں کا مال آتا تھا اس روز وہاں بہت ہی رونق افروز لوگوں کا جمگھٹا ہوا کرتا تھا۔ ویسے بھی وہاں منڈی لگتی تھی، لیکن اتنے زیادہ لوگ ہر روز نہیں ہوتے تھے۔ سالار اوریزی کے حکم کے مطابق وہاں کچھ لوگ گھومتے رہتے اور دیکھتے پھرتے کہ کون کیا لایا ہے اور یہاں کون کیا خرید کر قلعے کے اندر لے جا رہا ہے۔ ایک مخبر نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ تھلگ کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کپڑے کا تھیلا تھا۔ یہ تھیلا اتنا سا ہی تھا کہ چوغے کے اندر چھپایا جا سکتا تھا۔ مخبر نے دیکھا کہ بڑھئی اور عبید عربی اس کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ پھر بڑھئی نے وہ تھیلا اس سے لے لیا اور اپنے چوغے کے اندر کر کے اوپر بازو رکھ دیے اور ایک طرف چل پڑا۔ عبید عربی بھی اس کے پیچھے گیا۔ مخبر کو کچھ شک سا ہوا۔ اس نے ان دو آدمیوں کو بتایا جو کسی بھی تاجر کا مال کھول کھول کر دیکھ سکتے تھے۔ یہ دونوں آدمی دوڑتے ہوئے بڑھئی اور عبید عربی کے پیچھے گئے۔ انہیں دیکھ کر وہ دونوں بھی دوڑ پڑے اور ایک دروازے میں داخل ہو گئے۔ یہ قلعے کی ایک طرف کا دروازہ تھا۔ وہ بھاگ کر جا ہی کہاں سکتے تھے۔ انہیں قلعے کے اندر پکڑ لیا گیا۔ انہیں یہ تھیلا جس آدمی نے دیا تھا وہ پہلے ہی کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ اس تھیلے کو کھول کر دیکھا تو اس میں خشک حشیش بھری ہوئی تھی۔ یہ خاصی لمبی مدت استعمال کرنے کے لیے کافی تھی۔ بڑھئی اور عبید عربی کو پکڑ کر کوتوال کے پاس لے گئے۔ کوتوال نے ان دونوں کو قید خانے میں بند کر دیا۔ شافیہ نے جب سنا کہ عبید عربی قید خانے میں بند ہو گیا ہے تو اس کے آنسو بہنے لگے اور وہ مزمل کے پیچھے پڑ گئی کہ اسے وہ قید خانے میں لے چلے۔ وہ عبید عربی سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ عبید عربی ایسا آدمی نہیں۔ شیمونا اور مزمل اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے کہ کسی انسان کا پتہ نہیں ہوتا وہ در پردہ کیا ہے، لیکن شافیہ عبید کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ عبید ایسا آدمی نہیں اور یہ ضرور کہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ مزمل نے شافیہ کی یہ جذباتی حالت دیکھی تو وہ پریشان سا ہو گیا۔ اس نے شافیہ سے کہا کہ وہ جا کر معلوم کرتا ہے کہ عبید عربی حشیش اپنے پاس رکھنے کا مجرم ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے اسے معلوم ہی نہ ہو اور یہ حشیش اس کے چچا بڑھئی کے لیے آئی ہو۔ مزمل آفندی اور بن یونس سالار اوریزی کے خاص آدمی تھے۔ اوریزی نے ان دونوں کو جاسوسی کے محکمے میں باقاعدہ طور پر رکھ لیا تھا، لیکن اوریزی کے ساتھ ان کے تعلقات دوستانہ بھی ہو گئے تھے۔ قید خانے میں کوئی اور آدمی نہیں جا سکتا تھا، لیکن مزمل اور بن یونس کے لیے کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ مزمل بن یونس کو ساتھ لے کر قید خانے کی محتمم سے ملا اور کہا کہ وہ ان دو قیدیوں سے ملنا چاہتا ہے جنہیں گزشتہ روز حشیش کے سلسلے میں گرفتار کر کے یہاں بھیجا گیا تھا۔ محتمم نے اسی وقت قید خانے کے داروغہ کو بلا کر کہا کہ ان دونوں کو ان دو قیدیوں کے پاس لے جائے جن کے قبضے سے حشیش برآمد ہوئی تھی۔ داروغہ ان دونوں کو لے گیا اور داروغہ ہی نے انہیں بتایا کہ بڑھئی کو ایذا رسانی والے کمرے میں لے جایا گیا ہے اور اسے بہت ہی اذیتیں دی جا رہی ہیں، لیکن وہ بتا نہیں رہا کہ یہ حشیش کہاں سے آئی ہے۔
اس پر شک یہ ہے کہ وہ فدائی ہے اور علمود کا جاسوس بھی ہے۔ عبید عربی کے متعلق داروغہ نے بتایا کہ وہ کوٹری میں بند ہے اور وہ تو یوں سمجھو کہ پاگل ہو چکا ہے۔ داروغہ نے یہ رائے دی کہ وہ نشے سے ٹوٹا ہوا معلوم ہوتا ہے اور بھول ہی گیا ہے کہ وہ انسان ہے۔ بڑھئی کو تو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مزمل اور بن یونس اس کوٹری تک گئے جس میں عبید عربی بند تھا۔ اس نے جب مزمل کو دیکھا تو دوڑ کر سلاخن تک آیا اور سلاخن کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے تھوڑی سی حشیش دے دو، عبید عربی نے چلا چلا کر کہا۔ میں مر جاؤں گا، مجھے اتنی زیادہ اذیت دے کر نہ مارو، مجھے حشیش دو، نہیں دیتے تو مار ڈالو۔ مزمل نے اسے بتایا کہ حشیش تو قلعے میں بھی نہیں داخل ہو سکتی، اسے قید خانے میں حشیش کیسے دی جا سکتی ہے۔ عبید نے یہ سنا تو اس نے سلاخوں کو پکڑ کر بڑی زور زور سے اپنا سر سلاخوں کے ساتھ مارا۔ اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ داروغہ ساتھ تھا۔ اس نے جب اس قیدی کی یہ حالت دیکھی تو 2-3 سنتریوں کو پکارا۔ 3 سنتری دوڑے آئے۔ داروغہ نے انہیں کہا کہ وہ رسیاں لے آئیں اور اس قیدی کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھیں اور ٹانگیں بھی باندھیں۔ وہ طریقہ بڑا ہی ظالمانہ تھا جس سے عبید عربی کے ہاتھ اور پاؤں باندھے گئے۔ مزمل اور بن یونس وہاں سے آ گئے۔ عبید عربی کی چیخیں دور تک ان کا تعاقب کرتی رہیں۔ اسے تھوڑی سی حشیش دے دی جائے تو یہ بتا دے گا کہ حسن بن صباح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ مزمل نے داروغہ سے کہا، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشے سے ٹوٹا ہوا ہے۔ پھر بھی نہیں بتائے گا، داروغہ نے کہا۔ ہمیں ان لوگوں کا بہت تجربہ ہے، اسے تھوڑی سی بھی حشیش مل گئی تو یہ شیر ہو جائے گا، پھر تو یہ بولے گا ہی نہیں۔ مزمل اور بن یونس قید خانے سے مایوسی کے عالم میں نکل آئے۔ ان دونوں کو اگر کچھ دلچسپی تھی تو وہ شافیہ کے ساتھ تھی۔ ان دونوں کو تو یقین ہو گیا تھا کہ عبید عربی حشیش کے نشے سے ٹوٹا ہوا ہے اور یہ مشکوک آدمی ہے۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کا تعلق حسن بن صباح کے ساتھ تھا یا نہیں، لیکن شافیہ نہیں مان رہی تھی۔ ان دونوں نے گھر جا کر شافیہ کو یقین دلانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ وہ روتی اور بری طرح تڑپتی تھی۔ کہتی تھی، مجھے سالار اوریزی تک لے چلو، میں عبید کو قید خانے سے نکلوا لوں گی۔ سالار اوریزی قلعے کا امیر بھی تھا، وہ عبید عربی کو چھوڑ سکتا تھا، لیکن مزمل اور بن یونس ایسی سفارش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سالار اوریزی باطنیوں کے معاملے میں کس قدر حساس ہے اور انتظام سے بھرا ہوا ہے۔ اگلے روز شافیہ کی جذباتی حالت بہت ہی بگڑ گئی اور اس نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ اس نے مزمل کو مجبور کر دیا کہ وہ آج بھی قید خانے میں جائے اور عبید عربی کو دیکھ آئے اور اسے بتائے کہ وہ کس حال میں ہے۔ مزمل چلا گیا اور عبید کو دیکھ آیا۔ عبید کی حالت اب بھی یہ تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں تو بندھے ہوئے تھے، ماتھے سے خون رس رہا تھا اور وہ ایسی بری طرح چیخ اور چلا رہا تھا جیسے کسی کتے کو باندھ کر مارا پیٹا جا رہا ہو۔ مزمل نے شافیہ اور شیمونہ کو عبید عربی کی حالت بالکل ایسی ہی بتائی جیسی وہ دیکھ کر آیا تھا۔ یہ سن کر شافیہ کی حالت بھی ویسی ہی ہونے لگی۔ شیمونہ عورت تھی، شافیہ کی یہ حالت اس سے برداشت نہ ہو سکی اور وہ رونے لگی۔ مزمل نے شافیہ سے کہا کہ چلو دونوں سالار اوریزی کے پاس چلتے ہیں۔ کیا سالار اوریزی اسے چھوڑ دے گا؟ شیمونہ نے پوچھا۔ چھوڑے گا تو نہیں، مزمل نے جواب دیا۔ میں سالار اوریزی سے صرف یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ طبیب کو قید خانے میں بھیجے کہ وہ عبید عربی کو دیکھے اور کوشش کرے کہ اس کے ذہن سے نشے کا اثر اتر جائے اور وہ صحیح حالت میں آ جائے۔ پھر اس سے پوچھیں گے کہ حشیش اس کے پاس کہاں سے آئی تھی۔ بس یہ ایک صورت ہے کہ ہم عبید عربی کو بچا سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں بتائے گا تو ہم بھی اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے، پھر تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ حسن بن صباح کا آدمی ہے۔ اس صورت میں اگر شافیہ مر بھی گئی تو ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ اس زمانے میں قیدی کے ساتھ کسی کو ذرا سے بھی دلچسپی اور ہمدردی نہیں ہوا کرتی تھی۔ قید خانے میں قیدی مرتے ہی رہتے تھے۔ قید خانے میں ڈالے جانے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ یہ شخص بڑا خطرناک مجرم ہے اور یہ ذرا سے بھی رحم کا حقدار نہیں۔ مزمل اور شیمونہ سالار اوریزی کے پاس جا پہنچے۔ انہوں نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ شافیہ بھی روتی چلاتی وہاں پہنچ گئی۔ دربان اسے اندر جانے سے روکتا تھا، لیکن شافیہ اسے دھکیلتی اور اس کا منہ نوچتی تھی۔ آخر دربان نے اندر آ کر سالار اوریزی کو بتایا کہ ایک لڑکی باہر یوں واویلا بپا کیے ہوئے ہے
اور روکے رکتی نہیں۔ سالار اوریزی نے اسے بھی اندر بلا لیا۔ سالار اوریزی کو بتایا جا چکا تھا کہ ایک بڑھئی اور اس کا جوان سال بھتیجا حشیش کے ساتھ پکڑے گئے ہیں اور انہیں یہ حشیش باہر کا ایک آدمی دے کر غائب ہو گیا تھا۔ سالار اوریزی نے حکم دے دیا تھا کہ یہ مرتے ہیں تو مر جائیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا تعلق باطنیوں کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اب مزمل اور شمونا سالار اوریزی کو عبید عربی اور شافیہ کی ملاقاتوں کا قصہ سنا رہے تھے۔ شافیہ اندر گئی تو اس نے اپنا واویلا بپا کر دیا۔ وہ کہتی تھی کہ عبید ایسا آدمی نہیں، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سالار اوریزی شافیہ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی کے متعلق سب کچھ جانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ یہ لڑکی کس طرح اس قلعے میں پہنچی تھی اور اس نے اور کیا کچھ کیا تھا، لیکن اوریزی کسی مشکوک آدمی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ شافیہ کی جذباتی حالت یہ تھی کہ اس نے عبید عربی کی رہائی کی خاطر آگے بڑھ کر اوریزی کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ کہتی تھی کہ اسے قید خانے میں جانے دیا جائے، وہ عبید سے صحیح بات پوچھ لے گی اور وہ اسے بتا بھی دے گی۔ سالار اوریزی نے حکم دیا کہ طبیب کو قید خانے میں بھیجا جائے کہ وہ عبید عربی کی مرہم پٹی کرے، اور اگر کوئی دوائی کارگر ہو سکتی ہے تو وہ بھی دے، اور شافیہ کو بھی قید خانے میں جانے دیا جائے کہ یہ عبید کی حالت اپنی آنکھوں دیکھ لے۔ طبیب اور شافیہ قید خانے میں گئے۔ مزمل اور شیمونا ان کے ساتھ تھے۔ قید خانے کے 2 سپاہی بھی ان کے ساتھ ہو لیے تاکہ عبید عربی کو قابو میں رکھا جائے۔ عبید کی حالت پہلے سے زیادہ بری اور قابل رحم ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اور اس کے حلق سے بڑی ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر سلاخوں والا دروازہ کھول دیا۔ شافیہ دوڑ کر اندر چلی گئی۔ کوٹری میں ناقابل برداشت بدبو تھی۔ عبید نے شافیہ کو دیکھا تو رو رو کر اس کی منتیں کرنے لگا کہ انہیں کہو اسے کھول دیں۔ اس نے چیخنا چلانا بند کر دیا۔ وہ اب شافیہ شافیہ ہی کہے جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ بہہ کر اس کے چہرے پر جم گیا تھا۔ شافیہ نے فرش پر بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اسے اس طرح تسلی دلاسے دینے لگی جیسے ماں دودھ پیتے بچے کے ساتھ پیار کیا کرتی ہے۔ شافیہ، عبید عربی ہانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے پاگل ہونے سے بچا لو، ان لوگوں سے مجھے بچا لو، اپنی پناہ میں لے لو مجھے شافیہ۔ طبیب عبید کی مرہم پٹی کرنا چاہتا تھا اور اسے کوئی دوائی بھی دینی تھی، لیکن شافیہ کی وارفتگی اور دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے عبید کو اپنی گود میں اور زیادہ گھسیٹ لیا اور اپنا ایک گال اس کے چہرے پر رکھ دیا۔ شافیہ تو شاید بھول ہی گئی تھی کہ وہاں اس کے اور عبید کے سوا کوئی اور بھی موجود ہے۔ تم میری پناہ میں ہو عبید، شافیہ نے اس کے ساتھ پیار کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں اللہ کی پناہ میں ہیں، تم پاگل نہیں ہوگے، اور یہ لوگ جو یہاں موجود ہیں تمہارے ہمدرد ہیں، زخم کی مرہم پٹی کروا لو، پھر میں تمہارے پاس بیٹھوں گی۔ نہیں، عبید عربی نے شافیہ کا ایک بازو دونوں ہاتھوں میں بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا اور بولا، تم چلی جاؤ، مجھے ان لوگوں کے حوالے کر کے نہ جانا، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ پانی پلاؤ شافیہ، پانی، مجھے کچھ چاہیے، پتہ نہیں کیا چاہیے۔ شافیہ نے اسے بٹھا کر اپنے ہاتھوں پانی پلایا، پھر اپنے ہاتھوں اس کے چہرے سے خون دھو ڈالا، اور پھر طبیب نے اس کی مرہم پٹی کر دی۔ اگر شافیہ اسے مرہم پٹی کروانے کو نہ کہتی تو وہ طبیب کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیتا۔ عبید عربی کی ذہنی حالت بالکل بگڑ گئی تھی۔ وہ بے معنی سی باتیں بھی کر رہا تھا اور اس کی بعض باتیں تو پلے ہی نہیں پڑتی تھی۔ اس کی زبان جیسے اکڑی ہوئی تھی، جو صحیح الفاظ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، خدا نے آدم کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اس نے یہ الفاظ اس طرح کہے تھے جیسے خواب میں بول رہا ہو۔ شافیہ کے سوا یہ الفاظ کوئی نہ سمجھ سکا اور نہ سن سکا۔ طبیب نے تھوڑے سے پانی میں ایک دوائی کے چند قطرے ڈال کر شافیہ کو پیالہ دیا کہ اسے پلا دے۔ شافیہ کے ہاتھ سے اس نے یہ دوائی پی لی۔ کچھ دیر انتظار کیا گیا تو دیکھا کہ عبید عربی پر خاموشی طاری ہو گئی تھی اور نیند سے اس کا سر ڈولنے لگا تھا۔ یہ دوائی کا اثر تھا۔ ذرا ہی دیر بعد عبید عربی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور سر ڈھلک گیا۔ اسے فرش پر لٹا دیا گیا۔ طبیب نے اشارہ کیا کہ سب لوگ یہاں سے نکل چلیں۔ شافیہ وہاں سے اٹھتی نہیں تھی، لیکن طبیب نے اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب باہر نکل آئے اور کوٹری کا دروازہ پھر مقفل کر دیا گیا۔ شافیہ سلاخوں کو پکڑ کر
وہیں کھڑی سوئے ہوئے عبید عربی کو دیکھتی رہی۔ شمونا نے اسے پکڑا اور ساتھ لے آئی۔ یہ سب داروغہ کے ساتھ قید خانے کے دفتر میں جا بیٹھے۔ میں حیران ہوں محترم طبیب، داروغہ نے کہا، کل یہی شخص سلاخوں کے ساتھ اپنا سر پھوڑ رہا تھا۔ اگر ہم اسے باندھ نہ دیتے تو اب تک یہ زندہ نہ ہوتا۔ میں حیران ہوں کہ آج اس لڑکی کو دیکھ کر یہ قیدی آگ سے پانی بن گیا ہے۔ میں نے اسے بڑی ہی غور سے دیکھا ہے۔ طبیب نے یوں بات کی جیسے قاضی فیصلہ سنا رہا ہو۔ مجھے اس کے کل کے رویے کے متعلق سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ لگ کر وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے جو دوائی دی ہے یہ صرف نیند کے لیے ہے۔ میں اسے سلانا چاہتا ہوں تاکہ اس کا تھکا ٹوٹا ہوا ذہن ٹھکانے پر آ جائے، اسے علاج نہ سمجھا جائے۔ میں نے اس کا علاج دیکھ لیا ہے۔ یہ علاج صرف شافیہ کے پاس ہے۔ شافیہ اس کے پاس آتی رہے تو یہ اپنی صحیح ذہنی حالت پر آ جائے گا۔ یہ نشے سے ٹوٹا ہوا ہے اور خطرہ یہ ہے کہ یہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے گا۔ طبیب نے تشخیص کر کے کچھ ہدایات دیں اور زور دے کر کہا کہ اس قیدی کو شافیہ کے ساتھ کچھ دن رکھا جائے۔ یہ اپنے دل کی ڈھکی چھپی باتیں بھی شافیہ کے آگے اگل دے گا۔ قید خانے سے نکل کر یہ سب لوگ سالار اوریزی کے پاس پہنچ گئے۔ طبیب نے سالار اوریزی کو عبید عربی کے متعلق ساری رپورٹ دی اور اسے بھی کہا کہ عبید کا علاج شافیہ ہے۔ سالار محترم، شافیہ نے کہا، اگر آپ مجھے عبید کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں تو کیا میں اس کے ساتھ قید خانے کی کوٹری میں رہوں گی؟ میں اس کے ساتھ وہاں بھی رہنے کو تیار ہوں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے کسی اچھی جگہ منتقل کر دیا جائے جہاں میں اس کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ رہ سکوں؟ میں پہلے جو بات نہیں مانتی تھی وہ میں نے اب مان لی ہے۔ عبید نشے سے ٹوٹا ہوا ہے۔ مجھے اس سے پہلے کبھی شک نہیں ہوا تھا کہ یہ کوئی نشہ کرتا ہے۔ اگر آپ اس سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ میں پوچھ لوں گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ باطنی نہیں ہے۔ جذبات سے نکلو شافیہ، سالار اوریزی نے کہا۔ مجھے اب یقین ہونے لگا ہے کہ عبید اور یہ بڑھئی حسن بن صباح کے بھیجے ہوئے آدمی ہیں۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ عبید تمہیں محبت کا دھوکہ دے رہا ہے اور یہ لوگ تمہیں یہاں سے اڑا لے جائیں گے اور قلعہ علموت میں حسن بن صباح کے حوالے کر دیں گے۔ یہ لوگ اتنے پکے ہوتے ہیں کہ بڑھئی نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا، حالانکہ اسے ایسی اذیتیں دی گئی ہیں جو ایک تندرست گھوڑا بھی شاید برداشت نہ کر سکے۔ عبید ابھی کچا معلوم ہوتا ہے۔ شافیہ نے سالار اوریزی کو کہا تھا کہ عبید کو کسی اچھی جگہ منتقل کر دیا جائے تو وہ اس سے اگلوا لے گی کہ وہ اصل میں کیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس ارادے سے آیا ہے، اور اس بڑھئی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ سالار اوریزی کو تو اصل راز کی ضرورت تھی، کسی کو اذیت میں ڈالنا ضروری نہیں تھا۔ اس نے حکم دے دیا کہ عبید عربی کو کسی اچھی جگہ منتقل کر دیا جائے۔ یہ جگہ قید خانے کے باہر بھی ہو سکتی ہے اور وہاں پہرا کھڑا کر دیا جائے، یعنی عبید کو قیدی قرار دے کر رکھا جائے اور شافیہ جس وقت چاہے اور جتنی دیر تک چاہے اس کے پاس رہ سکتی ہے۔ عبید عربی کو اسی دن قلعے میں ایک کمرہ تیار کر کے بھیج دیا گیا اور باہر 2 سپاہی پہرے پر کھڑے کر دیے گئے۔ اس کمرے میں بڑا اچھا پلنگ اور نرم بستر تھا اور ضروریات کی دوسری چیزیں بھی وہاں موجود تھیں۔ ایک ملازم بھی وہاں بھیج دیا گیا۔ اس رات شافیہ عبید عربی کے کمرے میں گئی اور اس نے دیکھا کہ بہت دیر سو کر وہ کچھ سکون میں آ گیا تھا۔ اسے دراصل یہ تھوڑا سا سکون اس لیے ملا تھا کہ اسے قید خانے سے نکال دیا گیا تھا اور شافیہ اس کے پاس تھی۔ ویسے وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ شافیہ اس کے پاس پلنگ پر اسی طرح بیٹھی جس طرح وہ سبزیوں کے باغ میں بیلوں اور پودوں کی اوٹ میں بیٹھا کرتے تھے۔ اب اس کمرے میں جس کا دروازہ بند تھا اور کسی کے آنے کا خطرہ نہیں تھا، شافیہ نے اور زیادہ جذباتی مظاہرے کیے جن میں بناوٹ نہیں بلکہ اس کی روح شامل تھی۔ عبید اس کے ساتھ اس طرح لگ کر بیٹھ گیا تھا جس طرح ڈرا ہوا بچہ ماں کی آغوش کی پناہ میں جا دبکتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عبید عربی حشیش کے نشے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ جن فدائیوں کو باہر قتل یا کسی دوسری واردات کے لیے بھیجا جاتا تھا انہیں حشیش ملتی رہتی تھی اور وہ جیسا نشہ بھی طلب کرتے انہیں مل جاتا تھا۔ لیکن وسمکوہ میں جیسا کہ سنایا جا چکا ہے، سالار اوریزی نے حشیش اور دوسری منشی اشیاء کی بھی بندش لگا رکھی تھی۔ حشیش نہ ملنے کے اثرات تو دماغ پر بہت ہی برے ہوتے تھے، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا تھا
کہ ایسا آدمی جو نشے سے ٹوٹا ہوا ہوتا تھا محض نشے کی خاطر راز اگل دیتا تھا۔ عبید کو پاگل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شافیہ ایک ایسا نشہ تھا جس نے عبید کے دماغ سے حشیش نہ ملنے کے اثرات زائل کرنے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ طبیب کی دوائی کے اثرات بھی تھے۔ طبیب اپنی دوائی کی خوراک کم کرتا جا رہا تھا، اس سے عبید کو نیند کم آنے لگی تھی۔ مختصر یہ کہ شافیہ کے والہانہ پیار نے اور طبیب کی دوائی نے عبید کو نشے کی طلب کی اذیت سے نکال لیا۔ ایک روز شافیہ پیار ہی پیار میں اسے اس بات پر لے آئی کہ وہ اپنا آپ بے نقاب کر دے۔ عبید عربی تو جیسے اسی انتظار میں تھا کہ شافیہ اس سے یہ بات پوچھے۔ اس نے بڑی لمبی کہانی شروع کر دی۔ اس نے شافیہ کو سنایا کہ جب شافیہ اصفہان سے اپنے چچا ابو جندل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی تو عبید عربی تھوڑا ہی عرصے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک قافلے میں کہیں جا رہا تھا۔ اس کا باپ تاجر تھا اور مال بیچنے اور خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ پہلی بار اپنی بیوی اور عبید کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس وقت عبید کا نام ناصر تھا اور یہی وہ نام تھا جو اس کے ماں باپ نے رکھا تھا۔ راستے میں قافلے پر لٹیروں کا حملہ ہو گیا۔ عبید عربی نے سنایا کہ لٹیروں نے جہاں سب کچھ لوٹ لیا وہاں یہ ظلم بھی کیا کہ خوبصورت بچیوں اور جوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے، اور ایک لٹیرے نے اسے بھی اٹھا لیا۔ اسے ابھی تک یاد تھا کہ اس لٹیرے نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے۔ اس وقت اس کی عمر 12-13 سال تھی۔ عبید نے سنایا کہ اس کی ماں بھی اس کا باپ بھی لٹیروں کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو قتل ہوتے دیکھا تھا، وہ تو رو رو کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ لٹیروں نے اسے شہدر پہنچا دیا۔ شہدر میں اس کی تربیت ہونے لگی اور وہ بڑا ہونے لگا۔ جب اس کی عمر 19-20 سال ہو گئی تو اسے قلعہ علمود بھیج دیا گیا۔ وہاں اسے حسن بن صباح کو پیش کیا گیا جس نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اسے دوسروں کی طرح حشیش پلائی جاتی تھی اور وہاں بڑی خوبصورت لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ وہ رہتا اور عیش و تفریح کرتا تھا۔ اسے وہاں ہر عیش اور موج حاصل تھی، لیکن پیار کہیں بھی نہیں تھا۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ شیخ الجبل ایک دن اسے بلائے گا اور کہے گا کہ اپنا خنجر نکالو اور اپنے آپ کو قتل کر لو۔ یہ مظاہرہ اس کے سامنے چند مرتبہ ہوا تھا اور ہر بار ایک فدائی اپنے ہی ہاتھوں ہلاک ہو جاتا تھا۔ عبید عربی کی شخصیت ہی بدل گئی اور وہ اس ذہنی مقام تک پہنچ گیا جہاں وہ خود چاہنے لگا کہ شیخ الجبل اسے حکم دے کہ اپنا پیٹ چاک کر دو تو وہ اسے اپنا پیٹ چاک کر کے دکھا دے۔ پھر بھی پیار کی تشنگی پوری طرح ختم نہ ہوئی۔ حسن بن صباح کی جنت میں ایک سے ایک حسین اور نوجوان لڑکی تھی، لیکن وہ سب خوبصورت اور پرکشش جسم کے تھے۔ ان کے اندر جیسے دل تھا ہی نہیں اور روح بھی نہیں تھی۔ آخر ایک روز اسے شیخ الجبل امام حسن بن صباح نے بلایا اور کہا کہ تم وسم کوہ جاؤ گے اور وہاں سپہ سالار اوریزی کو قتل کرنا ہے، اور پھر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ وہیں اپنے آپ کو اسی خنجر سے ہلاک کر لینا ہے۔ وہ یہاں آیا۔ یہ بڑھئی اس کا چچا بالکل بھی نہیں لگتا، بلکہ یہ اسی کام کے لیے یہاں موجود ہے کہ کوئی فدائی آئے تو اسے پناہ دی جائے اور یہاں کی خبریں علمود بھیجی جائیں۔ اس نے سبزیوں کے باغ کے مالک کا بھی نام لیا اور کہا کہ وہ بھی حسن بن صباح کا آدمی ہے۔ عبید نے بتایا کہ وہ ابھی دیکھ رہا تھا کہ سالار اوریزی کو کس طرح اور کہاں قتل کیا جا سکتا ہے، کہ اتنے میں اسے شافیہ مل گئی اور شافیہ سے اسے وہ پیار مل گیا جس کے لیے وہ مرا جا رہا تھا۔ بڑھئی اور سبزی والے کے پاس حشیش ختم ہو گئی۔ انہوں نے عبید کو دوسرے نشے پلائے، لیکن وہ حشیش ہی طلب کرتا تھا۔ حشیش آئی اور پکڑی گئی۔ اس سے جو حالت اس کی ہوئی وہ پہلے سنائی جا چکی ہے۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ حشیش کے نشے سے وہ اس حد تک ٹوٹ گیا تھا کہ اس نے اپنا سر پھوڑ لیا تھا، لیکن اس نے قید خانے میں شافیہ کو دیکھا تو نشے سے ٹوٹنے کے اثرات کم ہو گئے۔ دراصل پیار کی پیاس کے اثرات زیادہ زہریلے تھے۔ شافیہ نے والہانہ محبت کا مظاہرہ یہ کیا کہ اسے قید خانے سے نکلوا لیا اور اس کمرے میں لے آئی۔ مختصر یہ کہ حشیش پر شافیہ کی والہانہ محبت غالب آ گئی اور عبید نے اپنا یہ راز اگل کر یوں سکون محسوس کیا جیسے اس کے وجود میں زہر بھرا ہوا تھا اور یہ زہر نکل گیا ہو۔ میں اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں شافیہ، عبید عربی نے کہا۔ سپہ سالار اوریزی کو یہ ساری بات سنا دو اور اسے کہو کہ مجھے جو سزا دینا چاہے وہ میں ہنسی خوشی قبول کر لوں گا۔
سالار اوریزی نے اسے کوئی سزا نہ دی۔ بڑھئی اور سبزیوں کے باغ کے مالک کو سرعام سزائے موت دی گئی۔ ان کی لاشیں اور سر شہر سے دور جنگل میں پھینک دی گئیں۔ حق و باطل کا تصادم اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز غار حرا سے نور حق کی کرنیں پھوٹی تھیں۔ حق و باطل کے لشکروں نے میدانوں اور صحراؤں میں خون ریز لڑائیاں لڑیں، دشت و جبل میں برسر پیکار ہوئے، پہاڑوں، دریاؤں اور سمندروں میں ان کے معرکے ہوئے اور ہوتے ہی چلے آ رہے تھے۔ دونوں فریقوں کی فوج کے خون سے صحراؤں کی ریت اور سمندروں کا پانی لال ہو گیا۔ مطلب یہ کہ حق و باطل جب بھی باہم تصادم ہوئے، دو بدو معرکہ آرا ہوئے، لیکن حسن بن صباح اٹھا تو اس نے حق کے خلاف ایک ایسی جنگ شروع کر دی جس کا حق پرستوں کے ہاں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ یہ ایک زمین دوز جنگ تھی۔ یہ ساری داستان جو اب تک داستان کو سنا چکا ہے، ایسی ہی انوکھی جنگ کی داستان ہے، یہاں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اہل سنت حق پرستوں نے پہلے اسی لیے بہت نقصان اٹھایا کہ وہ اس طریقے جنگ سے واقف نہ تھے۔ وہ تو مردان حر تھے جو میدان میں اتر کر لڑا کرتے تھے۔ یہ سنایا جا چکا ہے کہ کتنی ہی اہم شخصیات باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئیں، لیکن اب مسلمان اس طریقے جنگ کو سمجھ گئے اور انہوں نے باطنیوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ شہدر کی فتح تاریخ اسلام کا ایک سنگ میل ثابت ہوتا ہے۔ یہ بھی سنایا جا چکا ہے کہ حسن بن صباح کے پیر و مرشد عبد الملک ابن عطاش کا قتل بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حسن بن صباح کو کہیں سے بھی اپنے فرقے کے نقصان کی کوئی خبر ملتی تھی تو وہ مسکرا دیا کرتا تھا جیسے اسے اس کی پرواہ نہ ہو۔ اس کے قلعے لے لیے گئے تو بھی اس نے ہنس کر ٹال دیا، مگر اب اس پر سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ حسن بن صباح کا پیر و مرشد تو مارا ہی گیا تھا اور حسن بن صباح نے یہ انتہائی کڑوا گھونٹ بھی نگل لیا تھا، لیکن عبد الملک بن عطاش اس کے سامنے ایک اور مسئلہ رکھ گیا تھا۔ وہ یہ کہ اس نے قلعہ ناظر و طبس میں حسن بن صباح سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ اس نے شہدر سے کچھ دور اچھا خاصا خزانہ چھپا رکھا ہوا ہے جسے وہ بوقت ضرورت استعمال کرے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے علاوہ صرف 2 آدمی ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ خزانہ کہاں ہے۔ عبد الملک نے یہ بات یوں کی تھی جیسے اسے یقین تھا کہ اس نے تو مرنا ہے ہی نہیں۔ وہ یہ خزانہ پیچھے چھوڑ کر دنیا سے اٹھ گیا یا اٹھا دیا گیا۔ اس نے حسن بن صباح کو یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ خزانہ کہاں ہے۔ یہ بتایا تھا کہ 2 آدمی جانتے ہیں، لیکن اس نے ان 2 آدمیوں کے نام نہیں بتائے تھے، نہ یہ بتایا کہ وہ کہاں ہیں۔ حسن بن صباح کو تو خزانے کی ضرورت ہر وقت رہتی تھی، ضرورت نہ بھی ہوتی تو بھی اس کی فطرت خزانوں کی متلاشی رہتی تھی۔ وہ اب اس سوچ میں گم رہنے لگا کہ اپنے پیر و مرشد کا یہ خزانہ کس طرح ڈھونڈے گا، اور وہ جانتا تھا کہ جب تک ان 2 آدمیوں کا عطا پتہ نہ ملے خزانہ نہیں مل سکے گا۔ عبد الملک حسن بن صباح کے آگے ایک اور مسئلہ رکھ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم لوگ چوری چھپے قتل کرانا جانتے ہیں اور ہمارے پاس ایسے فدائی موجود ہیں جو قتل کر کے خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن ایسے قاتل فوجوں کی یلغار کو روک نہیں سکتے، نہ ہی وہ محاصرے کو توڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ فوج کی ضرورت ہے، اور اس فوج کو محاصرہ توڑنے کی اور محاصرہ کرنے کی اور میدان میں لڑنے کی تربیت دی جائے۔ اس نے حسن بن صباح کو یہ بھی بتایا تھا کہ جن سلجوقیوں نے شہدر لے لیا ہے وہ اب سیدھے علموت پر آئیں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ علموت کو بھی فتح کر لیں گے۔ حسن بن صباح نے اس تجویز پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے مشیروں کو بتا دیا تھا کہ وہ ایک لشکر تیار کر لیں اور پھر اس کی تربیت کا بندوبست کیا جائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو شکست دینے کے لیے ابابیلیں بھیج دی تھیں جن کی چونچوں میں کنکریاں تھیں، اسی طرح حسن بن صباح کے فرقے کے خاتمے کے لیے خداوند تعالیٰ نے کنکریوں والی ابابیلوں کا ہی بندوبست کر دیا۔ یہ اللہ کی مدد تھی، اور اللہ حق پرستوں کو کچھ عرصہ آزمائش میں ڈال کر ان کی مدد کا بندوبست کر ہی دیا کرتا ہے، ورنہ شافیہ جیسی حسین و جمیل اور مصیبت زدہ لڑکی ایسے باطنیوں کی ہلاکت کا باعث نہ بنتی جو سالار اوریزی کو قتل کرنے آئے تھے اور وسم کوہ میں رہ کر نہ جانے اور کتنی اور کیسی تباہی لاتے۔ ایسا دوسرا کردار جو تاریخ کے اس باب میں ابھرا وہ نور تھی، اور اس کے ساتھ اس کا باپ تھا۔
شافیہ کی طرح نور بھی حسین و جمیل اور جوان سال لڑکی تھی۔ اس کی داستان سنائی جا چکی ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ شہدر کی فتح کا باعث اس کا باپ بنا تھا اور وہ خود بھی۔ اب وہ مرو میں سلطان کے محل میں تھی۔ سلطان محمد نے اسے اور اس کے باپ کو خاصا انعام و اکرام دیا تھا اور دونوں کو محل میں رہنے کے لیے جگہ دے دی تھی۔ نور اب آزاد تھی، حسین بھی تھی، جوان بھی تھی۔ اسے اب زندگی سے لطف اٹھانا چاہیے تھا اور یہ اس کا حق بھی تھا۔ اس پر جو گزری تھی وہ بڑا ہی دردناک حادثہ تھا۔ اسے ایک بوڑھے نے زبردستی اپنی بیوی بنا لیا تھا، لیکن اس کی حیثیت ایک زرخریز لونڈی کی سی تھی۔ وہ تو جہنم سے نکل کر جنت میں آئی تھی۔ اب اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہ اپنی پسند کا کوئی آدمی دیکھ کر اس کے ساتھ شادی کر سکتی تھی۔ اس سے بڑھ کر ایک امیر زادہ اس کی راہ میں آنکھیں بچھانے کو بےتاب تھا، لیکن اس کی اپنی بےتابیاں کچھ اور ہی نوعیت کی تھیں۔ اس کے اندر انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے وہ کسی سوچ میں کھو جاتی اور اچانک پھٹ پڑتی اور باپ سے کہتی کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس پر مطمئن نہیں تھی کہ اس کا خاوند سزائے موت پا گیا ہے اور عبد الملک بن عطاش بھی جہنم واصل ہو چکا ہے، اور اس کا انتہائی مضبوط اڈا جسے شہدر کہتے تھے حق پرستوں کے قبضے میں آ گیا ہے۔ انتقام کا جذبہ اسے بے حال کیے جا رہا تھا۔ باپ اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ اب اس کی شادی کسی موزوں آدمی کے ساتھ ہو جائے اور وہ اپنے اس فرض سے بگدوش ہو کر باقی عمر اللہ اللہ کرتے گزارے۔ نور کہتی تھی کہ شادی تو اسے کرنی ہی ہے، لیکن وہ باطنیوں کے خلاف کچھ کیے بغیر کسی کی بیوی بننا پسند نہیں کرتی۔ ایسی ہی باتیں کرتے کرتے ایک روز نور نے باپ سے کہا کہ وہ شہدر جا کر آباد ہو جائیں تو شاید اسے چین آ جائے۔ اس کا یہ خیال اچھا تھا۔ جس شہدر میں وہ زرخرید بیوی یا لونڈی تھی، اس شہدر میں جا کر وہ آزادی سے گھومنا پھرنا چاہتی تھی۔ اس کے باپ نے اپنی کوئی رائے ضرور دی ہوگی، لیکن نور فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ باپ کو ساتھ لے کر شہدر چلی جائے گی اور باقی عمر وہیں گزارے گی۔ ایک روز اس نے اپنے باپ کو مجبور کر دیا کہ وہ سلطان کے پاس جائے اور اسے کہے کہ وہ انہیں شہدر بھیجوانے کا بندوبست کر دے اور وہاں ان کا کوئی ذریعہ معاش بھی ہو جائے تو باقی عمر وہیں گزار دیں گے۔ اس کا باپ سلطان محمد کے پاس گیا اور عرض کی کہ وہ اسی طرح سلطان کے محل میں سرکاری ٹکڑوں پر زندہ نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ یہ ان کے وقار کے خلاف ہے۔ باپ نے کہا کہ وہ کوئی ایسا بوڑھا تو نہیں ہو گیا کہ اپنے ہاتھوں کچھ کما نہ سکے۔ وہ شہدر کو ہی موزوں سمجھتا ہے جہاں وہ اپنی روزی خود کمائے گا۔ سلطان محمد نے اسی وقت حکم دے دیا کہ نور اور اس کے باپ کو شہدر پہنچا دیا جائے اور سنجر کو یہ پیغام دیا جائے کہ اس باپ بیٹی کو اتنی زمین دے دی جائے جو انہیں باعزت روٹی بھی دے اور معاشرے میں پروقار مقام بھی بن جائے۔ اس طرح کچھ دنوں بعد نور اور اس کا باپ شہدر پہنچ گئے۔ انہیں سرکاری انتظامات کے تحت گھوڑا گاڑی میں وہاں تک پہنچایا گیا تھا۔ سنجر کو سلطان محمد کا حکم یہ دیا گیا کہ انہیں زمین اور مکان فوراً دے دیا جائے۔ سنجر تو ان پر بہت ہی خوش ہوا۔ نور کے باپ نے جو کارنامہ کر دکھایا تھا اس کی قیمت تو دی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ سنجر نے انہیں ایک تو بڑا ہی اچھا مکان دے دیا اور قلعے کے باہر اچھی خاصی زرخیز زمین بھی دے دی، کچھ مالی امداد بھی دی تاکہ یہ اپنی زمین کی کاشت شروع کر دیں۔ باپ بیٹی اس مکان میں آباد ہو گئے اور پھر باپ نے ایسے نوکروں کا انتظام کر لیا جن کا پیشہ کاشتکاری تھا۔